ایک صاحب جو ابھی تک جیل کے اندر ہیں پچھلے 2 سال سے، ان کا فیوچر کیا ہے؟ وہ 2026 میں باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ مستقبین نے کوئی 6-8 ڈیٹے دے چکے ہیں کہ وہ رہا ہو جائیں گے اور وہ نہیں ہوئے. اگر کوئی مقدر شناسی کا علم ہے دنیا میں تو صرف اور صرف 10 شناسی ہیں. جو ووٹ لے کے آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہے نا وہ وہی ہیں، اور بالکل وہی ہمیں ٹھیک ہے. جو ہے وہ اکنامکلی اور ہر طرح سے وہ کریں گے اس میں. وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ دنیا بھر میں ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر میں کوئی تبصرہ کروں گا تو لوگ کان کھول کر سنیں گے اور اس سے 1000 نتائج اخذ کریں گے. تو لہٰذا کوئی بھی تبصرہ کرنا اصولی طور پر نہیں بنتا. آپ کا جو علم ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے مذہبی پیشواؤں کے پاس بھی ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن ابھی آپ تشریف لائے ہیں، آپ سے اسی لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ 2026 کو سر کیسے میں تو دیکھتے ہیں؟ 2+2=4 کا بندہ ہوں. جی بالکل، ہاں ٹھیک ہے. ہاں 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 میں ہوا میں تیر نہیں یہی چاہ چلاتا. یہی چاہ میں نے رہے ہیں. کہا کہ 2012 میں جب کیا رکھا انہوں نے کہ قیامت آئے گی جی تو جی میں نے اس پر پورا سرچ ورک کیا. جی بالکل. سرچ ورک کرنے کے بعد مجھے کوئی کلو نہیں ملا اس کیلنڈر کے بعد تو میں نے اپنا چینل پہ باقاعدگی سے پروگرام کیا ہاں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، ہاں. مجھے نہیں لگتا واللہ عالم بالصواب. اچھا اس میں اب اس کے پیچھے کوئی وہ حقیقت ہوں جس کا تعلق سالڈ ہو، ہوں اس کی بیس سالڈ ہو، وہ دکھائی نہیں دیتی. ہاں جب وہ دکھائی نہیں دیتی تو یہ میں کس طرح سے مان جاؤں واللہ عالم بالصواب. اس میں اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وی آر واکنگ تھرو ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز، اور 2026 سے وی ول بی رننگ ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز. تو یہ نہیں ہے کہ 2026 میں ہی آ جائے گی ڈبہ گول ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے چیزیں اس طرف جانا شروع ہو جائیں گی. آپ کا علم بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اتنی تیزی سے چیزیں شروع ہو جائیں گی، وہ 27 میں آئے، 28 میں، 30 میں آئے، جب بھی آئے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک دم جو ہوتا ہے نا ایک دم ٹربو لگ جائے گا، اس ٹائپ کی سچویشن کریٹ ہو یہ جائے. جب انہوں نے کہا ہے نا کہ 2026 ہے، جی جی یہ انہوں نے کہا جب 26 قریب آنا شروع ہو گیا. ہاں کبھی آ گیا تو جب دروازے 26 قریب آنا شروع ہو گیا، اس سے پہلے 2026 ہی تیسری جنگ 26 عظیم کا ہاں سال تھا. ہاں جی تیسری جنگ عظیم کا سال تھا. ہاں جی بالکل. اس سے پہلے ایسٹرولوجر کا تیسری جنگ عظیم کا سال تھا. جس طرح سے قریب آتا گیا ہے جی نا جی تو پھر نشانیاں شروع ہو گئی ہیں. اچھا اور 2026 میں جب ان سے پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یہاں ایک اس قسم کی سسٹم نظر آئے گا نظر تھوڑا آئے سا گا ہوتا ہوا. ایسے ہی ہے. مطلب وہ جس طرح سے قریب چلے جائیں گے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی تبدیل ہوتی چلے جائے گی، اچھا بے فکر رہیے گا. ابھی آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں نا، آپ 2026 کو کیسے دیکھ جی رہے میں نے تو کہا کہ میں 2+2=4 کا بندہ ہیں؟ ہوں ہاں جی. تو مجھے نہیں لگتا واللہ عالم بالصواب. اچھا نہیں اس میں کوئی ایسی چیز کوئی سالڈ قسم کی تحریر پڑھنے کے بعد وہ جو کتابوں اور مذہب میں لکھی گئی ہیں، بہتر تو عالم دین مذہب کے حوالے سے بتا سکتا ہے، وہ ابھی تک نشانیاں نہیں پوری نہیں ہوئی جو پوری قیامت سے پہلے آنا موجود ہیں. موجود ہیں. واللہ ہاں عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم اگر مائکرو لیول کے اوپر جائیں تو آج کل کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ تھوڑا سا ہم ذرا اس کو اوور ویو کر لیں. تو ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو ایک صاحب جو ابھی تک جیل کے اندر ہیں پچھلے 2 سال سے، ان کا فیوچر کیا ہے؟ وہ 2026 میں باہر آتے نظر آ رہے ہیں یا 27 میں نظر آ رہے ہیں، یا ابھی کوئی چکر ہی نہیں ہے ان کا؟ آپ مجھے بتائیں جو میں آپ کے ساتھ پہلا پروگرام کر کے گیا ہاں تھا جی اس میں میں کیا کہہ کے گیا تھا؟ آپ نے کہا تھا ابھی کوئی چکر نہیں اب بھی میرا وہی ہے. اسٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی کوئی چکر نہیں ہے. 2026 میں بھی کوئی اس قسم چکر کی نہیں کوئی ہے. چیز نہیں ابھی، وہ پورا ایک سال پورا 2026 کا، یا کوئی 2026 کا پورا سال جب میں 2026 کر رہا ہوں تو 2026 کر رہا ہوں نا جی واللہ عالم بالصواب. ہاں 2026 ایک ماہ کے بعد آ جائے گا. ہاں جی جب ہاں آپ جی کا پروگرام آن ایئر جائے گا ہاں جی وہ 2026 سے تھوڑا سا پہلے جائے پہلے گا یا جائے گا. 2026 یہ آ جانے کے بعد چلا جائے گا. جلدی چلا جائے گا. ہاں جی 2026 سے پہلے جائے گا جی ہاں. انشاءاللہ اس میں. ہاں جی تو ہم پورے 2026 کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی ابھی خان صاحب کا مقدر ساتھ نہیں دے رہا، یہ میں لفظ یوز کر رہا ہوں. اور آپ کے اس فورم پر آنے والے ہر مستقبین نے کوئی 6-8 ڈیٹے دے چکے ہیں کہ وہ رہا ہو جائیں گے اور وہ نہیں ہوئے. نہیں ہوئے. ایسا ہی جیسے ہی ابھی بھی یہ فیلڈ مارشل صاحب کا نوٹیفیکیشن کا معاملہ بنا، تھوڑا سا لیٹ ہوا تو ان کے سارے چینل دیکھ لے جا کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان کا زیچہ اب طاقت پکڑ رہا ہے. طاقت پکڑ ہے. اب اس کے تیسرے گھر میں یہ ہے جس کی وجہ سے اس کی طاقت آ رہی ہے. اور بابا یہ جو طاقت آ رہی ہے یہ جا رہی ہے تیرے زیچے میں تیرے زیچے پہ صدقے جاؤں. یہ تو آج سے 500 سال پہلے ان کی سیارگان کی نشست کیا ہوگی، تو 1 سیکنڈ میں کمپیوٹر کو کمانڈ دے تو وہ تجھے نکال دے وہ گا. نکال دے گا. اب تو لوگوں کو کیا بیوقوف بنا رہا ہے
کہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اب طاقت پکڑ رہا ہے. جب تجھے پتا لگا کہ اب طاقت، اب وہ انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے نا، اب ان کی طاقت ختم ہوتی جائے. ختم ہوتی جائے گی. یہ بنیادی طور پر خبروں تبصروں کے بعد ایک اپنا تجزیہ دے جاتے ہیں. والعالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم شہباز شریف صاحب کے پاس چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسٹرولوجی جو ہے یہ مقدر شناسی کا علم نہیں ہے. نہیں ہے. آپ اور میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ بڑی چکا تفصیل سے آپ نے کہ بتایا. یہ اس کی باقاعدگی سے میں علمی توجیہ بھی پیش کر چکا کہ ایسٹرولوجی مقدر شناسی کا علم نہیں ہے. اگر کوئی مقدر شناسی کا علم ہے دنیا میں تو صرف اور صرف دس شناسی ہے. والعالم بالصواب. تو دس شناسی کے حوالے سے آپ بتا دینا کہ دس شناسی کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو ابھی فیوچر جو ہے مقدر ساتھ نہیں دے رہا. آپ نے جو ہے جن کا مقدر ساتھ دے رہا ہے ان کا بھی آپ نے ہاتھ خاص طور پہ جا کے دیکھا تھا، تو ان کے بارے میں بتا دیجیے. اب ان کے بارے میں بھی ایک بات طے شدہ ہے کہ جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنے ہیں، آپ ہی کے پروگرام میں کہہ کے گیا تھا. اچھا ناظرین، میں بڑی غلط ٹریک پہ چڑھ گیا. میری عادت کا حصہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ کر گیا تھا. میں صرف بات کرتا ہوں. آج عرفان صاحب کے سامنے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس تشریف لاتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ عرفان صاحب ہم یہ کہہ کر گئے تھے، تو میں بھی اسی پٹری پہ چڑھ گیا. بابا بات یہ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ ڈبل راج یوگ والے کی بات کرتے ہیں، تو یہ موصوف جو ڈبل راج یوگ والے ہیں نا، علمی توجیہ میں بارہا مرتبہ کر چکا کہ جیسے ہی ڈبل راج یوگ کے ساتھ مقدر کی لکیر اور پھر اس کے بعد سن لائن، جسے لائن آف سکسیس کہتے ہیں، جہاں جہاں کمبینیشن بناتی ہے، اس کمبینیشن کے نتیجے میں بہت بڑی اگلی کامیابی منتظر ہوتی ہے اور وہ مل جاتی ہے. واللہ عالم بالصواب. اچھا، وہ کامیابی مل گئی. وہ کامیابی صرف ان کو مل گئی کہ وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن بھی ہوگی اور مجھے آپ کو بھی اس کا، عوام کو بھی اس کا فرق پڑے گا، فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تو عوام بری طرح سے پس رہی ہے. دیکھیں، ابھی تو اسٹیبلشمنٹ عوام کی جب اسٹیبل بات نہیں ہو کرتے ہیں رہی. نا، ہم ڈائریکٹ بات کریں گے. جی جی اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پر ریاست کا ایک ادارہ ہے، ریاست نہیں. بالکل صحیح. ریاست کو کیا عوامی اعتبار سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ ریاست نے کرنا ہے، اور ریاست کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ آپ کا ووٹ لے کر آتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آپ کا ووٹ لے کر نہیں آتی، وہ باقاعدگی سے ریاست کا ایک ادارہ ہے، اور وہ ریاست کی باقاعدگی سے ذہنی، جذباتی اور تمام قسم کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. نہیں، یہ آپ نے جو ہے بڑا اچھا، آپ نے جو ہے وہ گھما کے آپ ہمیں نہ بتائیں. اس وقت جیسے سرحدوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، اس وقت ہمارے گھر کی حفاظت بھی وہی کر رہے ہیں، ہمارے سارے کمروں کی ہر حفاظت ایک بھی کر چیز رہے ہیں، کی ہمارے حفاظت موبائل کی کرتے ہیں. حفاظت بھی وہی کر ارے رہے ہیں. بابا، میں کہتا ہوں کہ ذہنی نظریاتی سرحدوں کی بھی وہ حفاظت کر رہے ہیں. تو جو ووٹ لے کے آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہے نا وہ وہی ہیں، اور بالکل وہی ٹھیک ہمیں ہے. جو ہے وہ اکنامکلی اور ہر طرح سے وہ کریں گے اس میں. تو وہ ٹھیک ہے، وہ حفاظت کرنی ہے انہوں نے، لیکن ہمارے جیبوں کی اچھا، حفاظت اس بھی انہوں سلسلے نے میں میرا کرنی ایک ہے. تو بیانیہ اس لیے چل چکا ضرور آپ اس کو بتا دیجیے کہ کیا صورتحال اس سلسلے میں میرا ایک بیانیہ چل چکا. عرفان صاحب، باقاعدگی سے 2025 کا بیانیہ تھا کہ 2025 میں دو چیزیں بڑی اہم ہوں گی. ایک تو مخلوط معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے جو 2025 میں مکمل ہو چکا، اور ایک مڈل کلاس ختم ہو جائے گی. اور سروے کے مطابق 2025 میں دنیا بھر کے جتنی بھی سروے آئے ہیں اس کے مطابق 80 سے 90% مڈل کلاس پاکستان میں ختم ہو گئی. دنیا بھر کے جو سروے آئے اس کے مطابق مڈل کلاس ختم ہو گئی. اب جب مخلوط معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مخلوط معاشرے میں بھی 2025 میں مکمل ہو گیا. آپ نے وہ جو قانون پاس ہوا ہے پڑھ لیا ہوگا کہ اب تو میاں اپنی بیوی کو بھی بغیر وجہ کے جھاڑ پونچھ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ تھانے بلائے گی اور اس کو باقاعدہ سزا اور جرمانہ ہوگا. بالکل صحیح. اسی طرح سے بچے ایک خاص عمر کو پہنچ کر با اختیار ہوں گے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے مخلوط معاشرے میں جس طرح سے ہوتا ہے، یہاں لا پاس ہو گئے. 2025 میں لا پاس ہو گئے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اور جس وقت میں یہ کہہ رہا تھا اور کہتا چلا آ رہا تھا تو کئی ایک چینل پہ مجھے پوچھا گیا کہ یہ 2025 میں جو مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آنے جا رہا ہے وہ کب ہوگا. تو اب میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ ہو گیا. ہو چکا. لیکن میں 2026 کی بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی. 2026 سے راشن تو پورا نہیں ہو رہا اس قوم کا، جس کو جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ڈبل راجر لگ گیا، اس کے بعد وہ ان کی ہیلتھ لائن بھی، ان کی لک لائن بھی، ساری سارا کچھ ٹھیک ہو گیا.
وہ کیا ان کے پرسنلی فیور میں ہے یا وہ ٹریکل ڈاؤن کرے گی؟ مائی کوسچن ریمینز دا سیم. دیکھیں بہت سارے سوال جو ہوتے ہیں نا جب آپ پوچھتے ہیں تو میں انفرادی معلومات کا ذریعہ ہوں، اجتماعی معلومات کا ذریعہ نہیں. اجتماعی معلومات کے لیے مجھے کتابوں سے اور تاریخ کے حوالے سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. جس طرح سے قیامت کا سال ہوگا یا 2023 تیسری جنگ عظیم کا سال ہوگا، وہ میں نے ساری تاریخ کے اوراق کے اور مذہب کے حوالے سے بات کی. بالکل صحیح. جب آپ کسی بھی ایک خاص شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں ان کے مقدر کے حوالے سے بات کروں گا. ان کے مقدر سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ دو ملازم ہیں تو دونوں کے دونوں ان کے خوشحال ہوں. ایک بدحال بھی ہو سکتا ہے، دوسرا خوشحال بھی ہو سکتا ہے. تو میرا علم جو ہے یہ انفرادی معلومات کا ذریعہ ہے، اجتماعی معلومات کا ذریعہ نہیں ہے. واللہ علم بالصواب. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو کتنا عرصہ ان کا یہ جو راجا یوگ ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ اچھا، ایک سے زائد مرتبہ ان کے ہاتھ پر آگے بھی چل کر بہت ساری لکیریں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہا گیا تھا ایک جنرل کے بارے میں کہ ان کو ڈسکس نہ کیا جائے. تو میں بھی اگر تھوڑا سا اوائڈ ہی کروں اس لیے کہ ہم نہ ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ دنیا بھر میں ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر میں کوئی تبصرہ کروں گا تو لوگ کان کھول کر سنیں گے اور اس سے 1000 نتائج اخذ کریں گے. تو لہٰذا کوئی بھی تبصرہ کرنا اصولی طور پر نہیں بنتا. ولا علم بالصواب.